غریب کیبل آپریٹرز کو ختم کیا جا رہا ہے پری پلاننگ کے تحت. آئے دن مذاکرات ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی 2 سال پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ہم احتجاجاً ہم نے اپنی کاروبار کو بند بھی کر دیا تھا، جس پر حکومتی مشینری حرکت میں آئی. گورنر سندھ، کمشنر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ، ان کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور ہمارے مذاکرات ہوئے، جس پر یہ طے پایا گیا کہ جب تک کراچی کے کیبل آپریٹرز انڈر گراؤنڈ نہیں کریں گے تب تک ہماری وائریں نہیں کاٹی جائیں گی. اس کے علاوہ دوسرا حل طے کیا گیا کہ کیبل آپریٹرز اور KE کے لوگ بیٹھ کر جو شہر میں بے ہنگم تاریں لٹکی ہوئی ہیں اس کو ہم طریقے سے اس کو حل کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ KE کے لوگوں نے زحمت نہیں کی دوبارہ اس کے بعد کیبل آپریٹر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تاکہ ہم ان تاروں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ KE کے لوگ جو ہیں وہ آڑ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. میں آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں ایسا کوئی آرڈر دکھا دیں مجھے جس پر عدالت عظمیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ کیبل آپریٹر کے تاریں کاٹ دی جائیں، سب کچھ ختم کیا جائے. مجھے ایسا کوئی آرڈر میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر KE کے پاس ایسا کوئی آرڈر ہے تو ہمیں دکھایا جائے. اور اس کے علاوہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باوجود یقین دہانیوں کے KE کے لوگ بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک پریکٹس بنا لی ہے کراچی کے اندر، جمعہ ہفتہ اتوار کو بلا تحقیق ہمارے تاریں کاٹی جاتی ہیں. ہم بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے احتجاج پر ہم کاروبار بند کر دیں، مگر ہم مجبور تھے عوامی خواہشات کے مطابق، کیونکہ پاکستان کا اتنا بڑا برانڈ ہے PSL وہ چل رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنے کاروبار کو ہم بند نہیں کر سکتے تھے. مگر ہم تو بند نہیں کر رہے، مگر یہ میں حکام والوں کو یہ بات بتا چلوں کہ جمعہ ہفتہ اتوار اکثرتی کراچی کے علاقوں میں کیبل بند رہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ الیکٹرک کے لوگ KE کے لوگ جو ہے ہمارے تاریں کاٹتے ہیں تو ٹرانسمیشن بند ہو جاتی ہے. اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں، میں سب سے پہلے گزارش کروں گا وفاقی حکومت سے، فواد چودھری صاحب سے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے، کیونکہ KE کے جو ہے وزیر پانی بجلی کے انڈر میں آتا ہے، نیپرا کے انڈر میں آتا ہے، تو نیپرا کو حکم صادر کرنے کی KE کے لوگوں کو باز رکھے کہ ہمارے تاریں نہ کاٹی جائیں. اس کے علاوہ میں پیمرا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پیمرا ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، وہ کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کرے. کیبل آپریٹر کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو کراچی میں کیبل جو ہے ختم ہو جائے گا بالکل. اور پھر اس کے علاوہ پیمرا کے چیئرمین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر چیئرمین نیپرا سے بات کریں اور بیٹھ کر ان سے ہمارے معاملات کو حل کروائیں. ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ کہ ہم اپنے کاروبار کو جاری کر سکیں. اور یہ صرف کیبل آپریٹر کا نقصان نہیں ہے، اب تمام میڈیا کا بھی نقصان ہے اس کے اندر، کیونکہ پیک ٹائم کے اندر وائریں کاٹنا. اور دوسری بات ہے کہ پیمرا کی شک نمبر جو ہے 33 کا شک رول نمبر ڈسٹریبیوشن رول نمبر 33 کا شک نمبر 4 یہ کہتی ہے کہ کیبل آپریٹر کی تاریں نہیں کاٹ سکتے. اگر کیبل آپریٹر کی تاریں کاٹی جائیں گی تو ہم قانونی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں اور ہم KE کے خلاف جو ہے نا انتہائی اقدام پہ بھی جا سکتے ہیں. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اگر کل کو KEMC یہ کہہ دے کہ الیکٹرک کو کہ جی ہماری زمین خالی کریں اور یہ پول اکھاڑ لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ KE کے لوگ بولے ہمارے پول خالی کر دیں کیونکہ ہم نے اپنے پول صاف کرنے. KE کے لوگ اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں ان پہ کوئی ہم لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی، میں عامر ضیاء صاحب جو ان کے ڈسٹریبیوشن ہیڈ ہیں یا علوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے کیبل آپریٹرس کی اس احتجاجی پریس کانفرنس کو دیکھتے ہوئے فی الفور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور اس کے علاوہ میں مرزا وہاب سے بھی گزارش کرتا ہوں کیونکہ وہ فادر آف دا سٹی ہیں اور اس شہر کے کیبل آپریٹر بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کئی بار ہماری معاونت کی ہے مگر KE کے لوگ ان کے احکامات کو بھی نہیں مان رہے. مجھے کہا گیا تھا کہ امتیاز شیخ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں صوبائی حکومت کے، کہ ان کی بات بڑی مانی جاتی ہے. ان سے بھی میں نے گزارش کی کئی بار
کہ کئی کے لوگوں سے مذاکرات کروائیں تاکہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ اختیار کیا جائے جب تک، کیونکہ سی ایم سندھ نے ایک کامن کوریڈور کی ایجاد کی ہوئی ہے، مگر یہ کراچی شہر جو ہے یہ 1200 کلومیٹر میں پھیلا ہوا شہر ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ جو ہمارا بنتا ہے پورا، اتنا جلدی ممکن نہیں ہے. تقریباً ہم نے ڈیفینس کے ایریا کے اندر کوئی 100 کلومیٹر فائبر ہم نے ڈک کر دی ہے. شہر کے اندر بھی ہم نے کوئی 40-50 کلومیٹر ہم کر چکے ہیں، مگر ہمیں اس کے لیے مناسب ٹائم چاہیے، پیسہ چاہیے اور پیسے بھی چاہیے، پیسے بھی درکار ہیں. تو ہمیں جب تک ہمیں ٹائم نہیں ملتا تب تک ہمیں پول کو استعمال کیا جائے. اس طرح یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر آرٹیکل 19 کے تحت اگر حیدرآباد کا کیبل آپریٹر، سکھر کا کیبل آپریٹر، لاہور کا، پشاور کا، کوئٹہ کیبل آپریٹر پول استعمال کر سکتا ہے وابڈا کے، تو میں بھی کئی کے پول استعمال کر سکتا ہوں. یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، میرا یہ حق مجھ سے کئی چھین نہیں سکتا. تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انہیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو نقصان نہ پہنچایا جائے. بہت مہربانی ہوگی. قدم اٹھانے سے. اور اس کے علاوہ یہ بتا چلوں کہ صرف ہمارے وائر کے ذریعے صرف کیبل نہیں چلتی. یہ جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو ٹاورز لگے ہیں موبائل کے، یہ بھی ہمارے وائرس کے ذریعے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ ATM یہ بھی ہمارے وائر کے ذریعے ہی چلتے ہیں. یہ جتنے بینکس ہیں یہ بھی ہمارے وائر کے ذریعے ہی چلتے ہیں. اور یہ ان سب کو جو ہے یہ تباہ کرنے کے چکر میں کہ الیکٹرک کے لوگ. تو اگر ہمارے احتجاج کو، اس پریس کانفرنس کو نوٹس نہ لیا گیا تو ہم اپنے کاروبار کا انتہائی اقدام بھی کر سکتے ہیں. آج میڈیا کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مل کر اس مسئلے کو حل کریں، کوئی حل نکالیں، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے. میں آج بلیم کرنے پہ آ جاؤں گا کہیں پہ، تو میرے پاس 10 وجوہات ہیں کہ کے لوگوں نے اس شہر کا کیا بیڑا غرق کیا ہے، مگر میں اس پہ نہیں جاتا. ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کریں. اگر یہ مسئلے حل نہیں کیے گئے تو پھر ہم انتہائی اقدام کریں گے. پھر ہم ہو سکتا ہے اس شہر کے اندر نہ کیبل چلے، نہ انٹرنیٹ چلے گا، نہ ہی بینک چلیں گے، نہ ہی ATM چلیں گے. ہم اپنے کاروبار خود اپنے ہاتھوں سے بند کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. میری بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے. میری گزارش ہے کہ ہمارے مسائل کو دیکھیں. میں گورنر سندھ سے گزارش کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے کے لوگوں کو اپنی سربراہی میں اپنے آفس سے مدعو کریں، ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کریں. اگر ہمارے اس احتجاجی پریس کانفرنس کی نوٹس نہ لیا گیا تو انشاءاللہ ہم جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم اگلا عمل کا اعلان کریں گے. اور اگلا عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب کچھ اپنے کاروبار کو بند کرنے میں مجبور بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ پوری کراچی میں کاٹ رہے ہیں اور بغیر کسی نوٹس کے کاٹ رہے ہیں. دیکھیں اب تارے کاٹنے سے ان کو کیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا یہ کے لوگ چاہتے کیا ہیں اور کس نے ہمارے پیچھے لگایا. کس نے لگایا. اگر میں چوتھا کر کے لوگ اگر کیبل چلانا شروع کرنا چاہتے ہیں تو بتا دو بھائی ہمیں. دیکھیں جی ریسنٹلی کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس جاری ہے. کہتے ہیں مسائل اجاگر کرنے پر صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا پریس کانفرنس کا نوٹس نہ لیا گیا تو انتہائی اقدام اٹھائیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.